غدیر خم میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خدا کی حمد و ثنا، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو اپنی یکتائی میں بلند اور اپنی انفرادی شان کے باوجود قریب ہے۔ وہ سلطنت کے اعتبار سے جلیل اور ارکان کے اعتبار سے عظیم ہے۔ وہ اپنی منزل پر رہ کر بھی اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اپنی قدرت اور اپنے برہان کے بنا پر تمام مخلوقات کو قبضے میں رکھے ہوئے ہے۔ وہ ہمیشہ سے قابل حمد تھا اور ہمیشہ قابل حمد رہے گا۔ وہ ہمیشہ سے بزرگ ہے، ایسی بزرگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ وہ ابتدا کرنے والا اور پلٹانے والا ہے، اور ہر کام کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ بلندیوں کا پیدا کرنے والا، فرش زمیں کا بچھانے والا، آسمان و زمین پر اختیار رکھنے والا، پاک و منزہ پاکیزہ ملائکہ اور روح کا پروردگار، تمام مخلوقات پر فضل و کرم کرنے والا اور تمام موجودات پر مہربانی کرنے والا۔ وہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے اگرچہ کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی۔ وہ صاحب حلم و کرم اور بردبار ہے۔ اس کی رحمت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اس کی نعمت کا ہر شے پر احسان ہے۔ انتقام میں جلدی نہیں کرتا، اور مستحقین عذاب کو عذاب دینے میں عجلت سے کام نہیں لیتا۔ اسرار کو جانتا ہے اور ضمیروں سے باخبر ہے۔ پوشیدہ چیزیں اس پر مخفی نہیں رہتی، اور مخفی امور اس پر مشتبہ نہیں ہوتے۔ وہ ہر شے پر محیط اور ہر شے پر غالب ہے۔ اس کی قوت ہر شے میں، اس کی قدرت ہر چیز پر ہے۔ وہ بے مثل ہے۔ اس نے شے کو اس وقت وجود بخشا جب کوئی چیز نہیں تھی، اور وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا، انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ وہ عزیز و حکیم ہے، نگاہوں کی رسائی سے بالاتر ہے، اور ہر نگاہ کو اپنی نظر میں رکھتا ہے کہ وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی۔ کوئی شخص اس کے وصف کو پا نہیں سکتا، اور کوئی اس کے ظاہر و باطن کی کیفیت کا ادراک نہیں کر سکتا، مگر اتنا ہی جتنا اس نے خود بتا دیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا خدا ہے جس کی پاکی و پاکیزگی زمانے پر محیط ہے، اور جس کا نور ابدی ہے۔ اس کا حکم کسی مشیر کے مشورے کے بغیر نافذ ہے، اور نہ ہی اس کی تقدیر میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ ہی اس کی تدبیر میں کوئی فرق ہے۔ جو کچھ بنایا وہ بغیر کسی نمونے کے بنایا، اور جسے بھی خلق کیا بغیر کسی فکر و نظر کی زحمت کے بنایا۔ جسے بنایا وہ بن گیا، اور جسے خلق کیا وہ خلق ہو گیا۔ وہ خدا لا شریک ہے، جس کی صنعت محکم اور جس کا سلوک بہترین ہے۔ وہ ایسا عادل ہے جو ظلم نہیں کرتا، اور ایسا کرم کرنے والا ہے کہ تمام کام اسی کی طرف پلٹتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا بزرگ و برتر ہے کہ ہر شے اس کی قدرت کے سامنے متواضع، تمام چیزیں اس کی عزت کے سامنے ذلیل، تمام چیزیں اس کی قدرت کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے، اور ہر چیز اس کی ہیبت کے سامنے خاضع ہے۔ وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تمام آسمانوں کا خالق، شمس و قمر پر اختیار رکھنے والا۔ یہ تمام معین وقت پر حرکت کر رہے ہیں، دن کو رات اور رات کو دن پر پلٹانے والا ہے، کہ دن بڑی تیزی کے ساتھ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ہر مان ظالم کی کمر توڑنے والا، اور ہر سرکش شیطان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ نہ اس کی کوئی ضد ہے نہ مثل۔ وہ یکتا ہے، بے نیاز ہے۔ اس کا کوئی باپ ہے نہ بیٹا، نہ ہمسر۔ وہ خدائے واحد اور رب مجید ہے۔ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے پس احصا کر لیتا ہے۔ موت و حیات کا مالک، فکر و غنا کا صاحب اختیار، ہنسانے والا، رلانے والا، قریب کرنے والا، دور ہٹانے والا، عطا کرنے والا، روک لینے والا۔ ملک اسی کے لیے ہے، اور حمد اسی کے لیے زیبا ہے، اور خیر اس کے قبضہ میں ہے۔ وہ ہر شے پر قادر ہے، رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ اس عزیز و غفار کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔
وہ دعاؤں کا قبول کرنے والا، بکثرت عطا کرنے والا، سانسوں کا شمار کرنے والا اور انسانوں جنات کا پروردگار ہے۔ اس کے لیے کوئی شے متشبہ نہیں ہے۔ وہ فریادیوں کی فریاد سے پریشان نہیں ہوتا اور اس کو گڑ گڑانے والوں کا اصرار خستہ حال نہیں کرتا۔ نیک کرداروں کا بچانے والا، طالبان فلاح کو توفیق دینے والا، مومنین کا مولا اور عالمین کا پالنے والا ہے۔ اس کا ہر مخلوق پر یہ حق ہے کہ وہ ہر حال میں اس کی حمد و ثنا کرے۔ ہم اس کی بے نہایت حمد کرتے ہیں اور ہمیشہ خوشی، غمی، سختی اور آسائش میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں اس پر اور اس کے ملائکہ، اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ اس کے حکم کو سنتا ہوں اور اطاعت کرتا ہوں۔ اس کی مرضی کی طرف سبقت کرتا ہوں اور اس کے فیصلے کے سامنے سراپائے تسلیم ہوں، چونکہ اس کی اطاعت میں رغبت ہے اور اس کے عتاب کے خوف کی بنا پر کہ نہ کوئی اس کی تدبیر سے بچ سکتا ہے اور نہ کسی کو اس کے ظلم کا خطرہ ہے۔ ایک اہم کام کے لیے خداوند عالم کا حکم میں اپنے لیے بندگی اور اس کے لیے ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے لیے اس کی ربوبیت کی گواہی دیتا ہوں۔ اس کے پیغام وحی کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوتاہی کی شکل میں وہ عذاب نازل ہو جائے جس کا دفع کرنے والا کوئی نہ ہو، اگرچہ بڑی تدبیر سے کام لیا جائے اور اس کی دوستی خالص ہے۔ اس خدائے وحدہ لا شریک نے مجھے بتایا کہ اگر میں نے اس پیغام کو نہ پہنچایا جو اس نے علی کے متعلق مجھ پر نازل فرمایا ہے تو اس کی رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اس نے میرے لیے لوگوں کے شر سے حفاظت کی ضمانت لی ہے، اور خدا ہمارے لیے کافی اور بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ اس خدائے کریم نے یہ حکم دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ خدا کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، اے رسول، جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے اوپر یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ایھا الناس، میں نے حکم کی تعمیل میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اور میں اس آیت کے نازل ہونے کا سبب واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ جبریل 3 بار میرے پاس خداوند سلام و پروردگار کا یہ حکم لے کر نازل ہوئے کہ میں اسی مقام پر ٹھہر کر سفید و سیاہ کو یہ اعلان دے دوں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے بھائی، وصی، جانشین اور میرے بعد امام ہیں۔ ان کی منزل میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون کی تھی، فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، وہ اللہ اور رسول کے بعد تمہارے حاکم ہیں۔ اور اس سلسلہ میں خدا نے اپنی کتاب میں مجھ پر یہ آیت نازل کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نماز قائم کی ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ وہ ہر حال میں رضائے الہی کے طلبگار ہیں۔ میں نے جبریل کے ذریعے خدا سے یہ گزارش کی کہ مجھے اس وقت تمہارے سامنے اس پیغام کو پہنچانے سے معذور رکھا جائے، اس لیے کہ میں متقین کی قلت اور منافقین کی کثرت، فساد برپا کرنے والے، ملامت کرنے والے اور اسلام کا مذاق اڑانے والے منافقین کی مکاریوں سے باخبر ہوں، جن کے بارے میں خدا نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، اور یہ اسے معمولی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ پروردگار کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح منافقین نے بارہا مجھے اذیت پہنچائی ہے، یہاں تک کہ وہ مجھے اذن، ہر بات پر کان دھرنے والا کہنے لگے۔
اور ان کا خیال تھا کہ میں ایسا ہی ہوں، چونکہ اس علی کے ہمیشہ میرے ساتھ رہنے، اس کی طرف متوجہ رہنے اور اس کی مجھے قبول کرنے کی وجہ سے، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے اس سلسلہ میں آیت نازل کی ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 61۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو رسول کو سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بس کان ہی کان ہیں۔ اے رسول تم کہہ دو کہ کان تو ہیں مگر تمہاری بلائی سننے کے کان ہیں، کہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کی باتوں کا یقین رکھتے ہیں، ورنہ میں چاہوں تو اذون کہنے والوں میں سے ایک ایک کا نام بھی بتا سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو ان کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں، اور اگر چاہوں تو تمام نشانیوں کے ساتھ ان کا تعارف بھی کرا سکتا ہوں، لیکن میں ان معاملات میں کرم اور بزرگی سے کام لیتا ہوں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مرضی خدا یہی ہے کہ میں اس کے حکم کی تبلیغ کر دوں جو علی کے بارے میں خدا نے نازل کیا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی حق علی وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، سورہ مائدہ آیت نمبر 68۔ اے رسول، جو حکم تمہاری طرف علی کے سلسلے میں نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ 12 اماموں کی امامت اور ولایت کا قانونی اعلان۔ لوگوں جان لو، اس سلسلہ میں خبردار رہو، اس کو سمجھو اور مطلع ہو جاؤ کہ اللہ نے علی کو تمہارا ولی اور امام بنا دیا ہے، اور ان کی اطاعت کو تمام مہاجرین، انصار اور نیکی میں ان کے تابعین اور ہر شہری دیہاتی، اجمی، عربی، آزاد، غلام، صغیر، کبیر، سیاہ، سفید پر واجب کر دیا ہے۔ ہر توحید پرست کے لیے ان کا حکم جاری، ان کا امر نافذ اور ان کا قول قابل اطاعت ہے، ان کا مخالف ملعون ہے اور ان کا پیرو مستحق رحمت ہے۔ جو ان کی تصدیق کرے گا اور ان کی بات سن کر اطاعت کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ ایھا الناس، یہ اس مقام پر میرا آخری قیام ہے، لہٰذا میری بات سنو اور اطاعت کرو اور اپنے پروردگار کے حکم کو تسلیم کرو۔ اللہ تمہارا رب، ولی اور پروردگار ہے، اور اس کے بعد اس کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا حاکم ہے جو آج تم سے خطاب کر رہا ہے۔ اس کے بعد علی تمہارا ولی اور بحکم خدا تمہارا امام ہے۔ اس کے بعد امامت میری ذریت اور اس کی اولاد میں تمہارے خدا اور رسول سے ملاقات کے دن تک باقی رہے گی۔ حلال وہی ہے جس کو اللہ، رسول اور انہوں یعنی 12 ائمہ نے حلال کیا ہے، اور حرام وہی ہے جس کو اللہ، رسول اور ان 12 اماموں نے تم پر حرام کیا ہے۔ اللہ نے مجھے حلال و حرام کی تعلیم دی ہے، اور اس نے اپنی کتاب اور حلال و حرام میں سے جس چیز کا مجھے علم دیا تھا وہ سب میں نے علی کے حوالے کر دیا۔ ایھا الناس، علی کو دوسروں پر فضیلت دو۔ خداوند عالم نے ہر علم کا احاطہ ان میں کر دیا ہے، اور ادراک علم ایسا نہیں ہے جو اللہ نے مجھے عطا نہ کیا ہو، اور جو کچھ خدا نے مجھے عطا کیا تھا سب میں نے علی کے حوالے کر دیا ہے، وہ امام مبین ہیں۔ اور خداوند عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 12، ہم نے ہر چیز کا احاطہ امام مبین میں کر دیا ہے۔ ایھا الناس، علی سے بھٹک نہ جانا، ان سے بیزار نہ ہو جانا، اور ان کی ولایت کا انکار نہ کر دینا کہ وہی حق کی طرف ہدایت کرنے والے، حق پر عمل کرنے والے، باطل کو فنا کر دینے والے اور اس سے روکنے والے ہیں۔ انہیں اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ سب سے پہلے اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور جی جان سے رسول پر قربان تھے۔ وہ اس وقت رسول کے ساتھ تھے جب لوگوں میں سے ان کے علاوہ کوئی عبادت خدا کرنے والا نہ تھا۔ انہوں نے لوگوں میں سب سے پہلے نماز قائم کی اور میرے ساتھ خدا کی عبادت کی۔
میں نے خداوند عالم کی طرف سے ان کو اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا تو وہ بھی اپنی جان فدا کرتے ہوئے میرے بستر پر سو گئے۔ ایھا الناس، انہیں افضل قرار دو کہ یہ انہیں اللہ نے فضیلت دی ہے، اور انہیں قبول کرو کہ انہیں اللہ نے امام بنایا ہے۔ ایھا الناس، وہ اللہ کی طرف سے امام ہیں، اور جو ان کی ولایت کا انکار کرے گا نہ اس کی توبہ قبول ہوگی اور نہ اس کی بخشش کا کوئی امکان ہے، بلکہ اللہ یقیناً اس امر پر مخالفت کرنے والے کے ساتھ ایسا کرے گا اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدترین عذاب میں مبتلا کرے گا۔ لہٰذا تم ان کی مخالفت سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جہنم میں داخل ہو جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور جس کو کفار کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ ایھا الناس، خدا کی قسم تمام انبیاء علیہ السلام و مرسلین نے مجھے بشارت دی ہے، اور میں خاتم الانبیاء و مرسلین اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کے لیے حجت پروردگار ہوں۔ جو اس بات میں شک کرے گا وہ گزشتہ زمانہ جاہلیت جیسا کافر ہو جائے گا، اور جس نے میری کسی ایک بات میں بھی شک کیا اس نے گویا تمام باتوں کو مشکوک قرار دے دیا، اور جس نے ہمارے کسی ایک امام کے سلسلہ میں شک کیا اس نے تمام اماموں کے بارے میں شک کیا، اور ہمارے بارے میں شک کرنے والے کا انجام جہنم ہے۔ ایھا الناس، اللہ نے مجھے یہ فضیلت عطا کی ہے، یہ اس کا کرم اور احسان ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ میری طرف سے تا ابد اور ہر حال میں اس کی حمد و سپاس ہے۔ ایھا الناس، علی کی فضیلت کا اقرار کرو کہ وہ میرے بعد ہر مرد و زن سے افضل و برتر ہے۔ جب تک اللہ رزق نازل کر رہا ہے اور اس کی مخلوق باقی ہے، جو میری اس بات کو رد کرے اور اس کی موافقت نہ کرے وہ ملعون ہے اور مغضوب ہے۔ جبریل نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ پروردگار کا ارشاد ہے کہ جو علی سے دشمنی کرے گا اور انہیں اپنا حاکم تسلیم نہ کرے گا اس پر میری لعنت اور میرا عذاب ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا مہیا کیا ہے۔ اس کی مخالفت کرتے وقت اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ حق سے قدم پھسل جائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ایھا الناس، علی وہ جنب اللہ ہیں جن کا خداوند عالم نے اپنے کتاب میں تذکرہ کیا ہے، اور ان کی مخالفت کرنے والے کے بارے میں فرمایا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 56۔ ہائے افسوس کہ میں نے جنب خدا کے حق میں بڑی کوتاہی کی ہے۔ ایھا الناس، قرآن میں فکر کرو، اس کی آیات کو سمجھو، محکمات میں غور و فکر کرو اور متشابہات کے پیچھے نہ پڑو۔ خدا کی قسم، قرآن مجید کے باطن اور اس کی تفسیر کو اس کے علاوہ اور کوئی واضح نہ کر سکے گا۔ جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے اور جس کا بازو تھام کر میں نے بلند کیا ہے، اور جس کے بارے میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب میرا بھائی ہے اور وصی بھی۔ اس کی ولایت کا حکم اللہ کی طرف سے ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے۔ ایھا الناس، علی اور ان کی نسل سے میری پاکیزہ اولاد ثقل اصغر ہیں اور قرآن ثقل اکبر ہے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی خبر دیتا ہے اور اس سے جدا نہ ہوگا یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ جان لو میرے یہ فرزند مخلوقات میں خدا کے امین اور زمین میں خدا کے حکمران ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، میں نے ادا کر دیا، میں نے پیغام کو پہنچا دیا، میں نے بات سنا دی، میں نے حق کو واضح کر دیا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ امیر المومنین میرے اس بھائی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ یہ منصب کسی کے لیے سزاوار نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر امیر المومنین علیہ السلام کا تعارف۔ اس کے بعد علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بازو پکڑ کر بلند کیا۔ اس وقت کی بات ہے جب حضرت علی علیہ السلام منبر پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
ایک زینہ نیچے کھڑے ہوئے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف مائل تھے، گویا دونوں ایک ہی مقام پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حضرت علی علیہ السلام کو بلند کیا اور ان کے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور علی علیہ السلام کو اتنا بلند کیا کہ آپ علیہ السلام کے قدم مبارک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے برابر آ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس، یہ علی میرا بھائی اور میرا وصی اور میرے علم کا مخزن اور میری امت میں سے مجھ پر ایمان لانے والوں کے لیے میرا خلیفہ ہے اور کتاب خدا کی تفسیر کی روح سے بھی میرا جانشین ہے۔ یہ خدا کی طرف دعوت دینے والا، اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے والا، اس کے دشمنوں سے جہاد کرنے والا، اس کی اطاعت پر ساتھ دینے والا، اس کی معصیت سے روکنے والا، یہ اس کے رسول کا جانشین اور مومنین کا امیر، ہدایت کرنے والا امام ہے اور ناقصین، قاسطین اور مارکین سے جہاد کرنے والا ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے، سورہ کاف آیت نمبر 29، میرے پاس بات میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، خدایا تیرے حکم سے کہہ رہا ہوں، خدایا علی کے دوست کو دوست رکھنا اور علی کے دشمن کو دشمن قرار دینا، جو علی کی مدد کرے اس کی مدد کرنا اور جو علی کو ذلیل و رسوا کرے تو اس کو ذلیل و رسوا کرنا، ان کے منکر پر لعنت کرنا اور ان کے حق کا انکار کرنے والے پر غضب نازل کرنا۔ پروردگارا، تو نے اس مطلب کو بیان کرتے وقت اور آج کے دن علی کو تاج ولایت پہناتے وقت علی کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے دین کو کامل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا ہے، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ پروردگارا، میں تجھے گواہ قرار دیتا ہوں کہ میں نے تیرے حکم کی تبلیغ کر دی۔ مسئلہ امامت پر امت کی توجہ پر زور دینا۔ ایھا الناس، اللہ نے دین کی تکمیل علی کی امامت سے کی ہے، لہٰذا جو علی اور ان کے صلب سے آنے والی میری اولاد کی امامت کا اقرار نہ کرے گا، اس کے دنیا و آخرت کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسے لوگوں کے عذاب میں کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ایھا الناس، یہ علی ہے تم میں سب سے زیادہ میری مدد کرنے والا، تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب تر اور میری نگاہ میں عزیز تر ہے۔ اللہ اور میں دونوں اس سے راضی ہیں۔ قرآن کریم میں جو بھی رضا کی آیت ہے وہ اسی کے بارے میں ہے، اور جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے اس کا پہلا مخاطب یہی ہے۔ قرآن میں ہر آیت مدح اسی کے بارے میں ہے۔ سورہ حل عطا میں جنت کی شہادت صرف اسی کے حق میں دی گئی ہے، اور یہ سورہ اس کے علاوہ کسی غیر کی مدح میں نازل نہیں ہوئی۔ یا ایھا الناس، یہ دین خدا کا مددگار، رسول خدا سے دفاع کرنے والا، متقی، پاکیزہ صفت، ہادی اور مہدی ہے۔ تمہارا نبی سب سے بہترین نبی اور اس کا وصی بہترین وصی ہے، اور اس کی اولاد بہترین اوصیاء ہیں۔ ایھا الناس، ہر نبی کی ذریت اس کے صلب سے ہوتی ہے، اور میری ذریت علی کے صلب سے ہے۔ ایھا الناس، ابلیس نے حسد کر کے آدم کو جنت سے نکلوا دیا، لہٰذا خبردار، تم علی سے حسد نہ کرنا کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہارے قدموں میں لغزش پیدا ہو جائے گی۔ آدم صفی اللہ ہونے کے باوجود ایک ترک اولا پر زمین میں بھیج دیے گئے، تو تم کیا ہو اور تمہاری کیا حقیقت ہے؟
تم میں دشمنان خدا بھی پائے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، علی کا دشمن صرف شکی ہوگا اور علی کا دوست صرف تقی ہوگا۔ اس پر ایمان رکھنے والا صرف مومن مخلص ہی ہو سکتا ہے۔ اور خدا کی قسم، علی کے بارے میں ہی سورہ عصر نازل ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، بنام خدائے رحمان و رحیم، قسم ہے عصر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر علی جو ایمان لائے اور حق اور صبر پر راضی ہوئے۔ ایھا الناس، میں نے خدا کو گواہ بنا کر اپنے پیغام کو پہنچا دیا، اور رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ایھا الناس، اللہ سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار، اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک اس کے اطاعت گزار نہ بن جاؤ۔ منافقوں کی کار شکنیوں کی طرف اشارہ۔ ایھا الناس، اللہ، اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، قبل اس کے کہ خدا کچھ چہروں کو بگاڑ کر انہیں پشت کی طرف پھیر دے یا ان پر اصحاب سبت کی طرح لعنت کرے۔ سورہ نساء آیت نمبر 47۔ خدا کی قسم، اس آیت میں میرے اصحاب کی ایک قوم کا قصد کیا گیا ہے جن کے نام و نسب سے میں آشنا ہوں، لیکن مجھے ان سے پردہ پوشی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پس ہر انسان اپنے دل میں حضرت علی علیہ السلام کی محبت یا بغض کے مطابق عمل کرتا ہے۔ ایھا الناس، نور کی پہلی منزل میں ہوں، میرے بعد علی اور ان کے بعد ان کی نسل ہے، اور یہ سلسلہ اس مہدی قائم تک برقرار رہے گا جو اللہ کا حق اور ہمارا حق حاصل کرے گا، چونکہ اللہ نے ہم کو تمام مقصرین، معاندین، مخالفین، خائنین، عاصمین اور ظالمین کے مقابلے میں اپنی حجت قرار دیا ہے۔ ایھا الناس، میں تمہیں باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے لیے خدا کا نمائندہ ہوں، جس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا میں مر جاؤں یا قتل ہو جاؤں تو تم اپنے پرانے دین پر پلٹ آؤ گے؟ تو یاد رکھو، جو پلٹ جائے گا وہ خدا کا نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دینے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ علی کے صبر و شکر کی تعریف کی گئی ہے، اور ان کے بعد میری اولاد کو صابر و شاکر قرار دیا گیا ہے، جو ان کے صلب سے ہے۔ ایھا الناس، مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو، بلکہ خدا پر بھی احسان نہ سمجھو کہ وہ تمہارے اعمال کو نیست و نابود کر دے اور تم سے ناراض ہو جائے، اور تمہیں آگ اور پگھلے ہوئے تانبے کے عذاب میں مبتلا کر دے۔ تمہارا پروردگار مسلسل تم کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہے۔ ایھا الناس، ان قریب میرے بعد ایسے امام آئیں گے جو جہنم کی دعوت دیں گے، اور قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اللہ اور میں دونوں ان لوگوں سے بیزار ہیں۔ ایھا الناس، یہ لوگ اور ان کے اتباع و انصار سب جہنم کے پست ترین درجے میں ہوں گے، اور یہ متکبر لوگوں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ اصحاب صحیفہ ہیں، لہٰذا تم میں سے ہر ایک اپنے صحیفہ پر نظر رکھے۔ راوی کہتا ہے، جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے صحیفہ ملونہ کا نام ادا کیا، اکثر لوگ آپ کے اس کلام کا مقصد نہ سمجھ سکے، اور اذہان میں سوال ابھرنے لگے۔ صرف لوگوں کی قلیل جماعت آپ کے اس کلام کا مقصد سمجھ پائی۔ ایھا الناس، آگاہ ہو جاؤ کہ میں خلافت کو امامت اور وراثت کے طور پر قیامت تک کے لیے اپنی اولاد میں امانت قرار دے کر جا رہا ہوں، اور مجھے جس امر کی تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا میں نے اس کی تبلیغ کر دی ہے، تاکہ ہر حاضر و غائب، موجود و غیر موجود، مولود و غیر مولود، سب پر حجت تمام ہو جائے۔ اب حاضر کا فریضہ ہے کہ قیامت تک اس پیغام کو غائب تک اور ماں باپ اپنی اولاد کے حوالے کرتے رہیں۔ میرے بعد ان قریب لوگ اس امامت کو بادشاہت سمجھ کر غصب کر لیں گے۔ خدا غاصبین اور تجاوز کرنے والوں پر لعنت کرے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب اے جن و انس تم پر عذاب آئے گا، آگ اور پگھلے ہوئے تانبے کے شعلے برسائے جائیں گے، جب کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔
ایوہناس، اللہ تم کو انہی حالات میں نہ چھوڑے گا جب تک خبیث اور طیب کو الگ الگ نہ کرتے۔ ایوہناس، کوئی کریا ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ اس میں رہنے والوں کو آیات الہی کی تکذیب کی بنا پر ہلاک کر دے گا اور اسے حضرت مہدی علیہ السلام کی حکومت کے زیر سلطہ لے آئے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ صادق الوعدہ ہے۔ ایوہناس، تم سے پہلے اکثر لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور اللہ ہی نے ان لوگوں کو ہلاک کیا ہے اور وہی بعد والوں کو ہلاک کرنے والا ہے۔ خداوند عالم کا فرمان ذیشان ہے، کیا ہم نے ان کے پہلے والوں کو ہلاک نہیں کر دیا ہے؟ پھر دوسرے لوگوں کو بھی انہی کے پیچھے لگا دیں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرتے ہیں اور آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ ایوہناس، اللہ نے مجھے امر و نہی کی ہدایت کی ہے اور میں نے اللہ کے حکم سے علی کو امر و نہی کیا ہے۔ وہ امر و نہی الہی سے باخبر ہیں۔ ان کے امر کی اطاعت کرو تاکہ سلامتی پاؤ، ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ، ان کے روکنے پر رک جاؤ تاکہ راہ راست پر آ جاؤ، ان کی مرضی پر چلو اور مختلف راستے تمہیں اس کی راہ سے منحرف کر دیں گے۔ اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار اور ان کے دشمن، میں وہ صراط مستقیم ہوں جس کی اتباع کا حکم خدا نے دیا ہے۔ پھر میرے بعد علی ہیں اور ان کے بعد میری اولاد جو ان کے صلب سے ہے۔ یہ سب وہ امام ہیں جو حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں اور حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ سورہ الحمد کی تلاوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا، خدا کی قسم، یہ سورہ میرے اور میری اولاد کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ اس میں اولاد کے لیے عمومیت بھی ہے اور اولاد کے ساتھ خصوصیت بھی ہے۔ یہی خدا کے دوست ہیں جن کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن۔ یہ حزب اللہ ہیں جو ہمیشہ غالب رہنے والے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ دشمن علی ہی اہل تفرقہ، اہل تعدی اور برادران شیطان ہیں، جو اباطیل کو خواہشات نفسانی کی وجہ سے ایک دوسرے تک پہنچواتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست ہی مومنین برحق ہیں جن کا ذکر پروردگار نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مجادلہ، آیت نمبر 22۔ آپ کبھی نہ دیکھیں گے کہ جو قوم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والی ہے وہ ان لوگوں سے دوستی کر رہی ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرنے والے ہیں، چاہے وہ ان کے باپ دادا یا اولاد یا برادران یا عشیرات اور قبیلہ والے ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ نے صاحبان ایمان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان اہل بیت کی دوست ہی وہ افراد ہیں جن کی توصیف پروردگار نے اس انداز میں کی ہے۔ سورہ انعام، آیت نمبر 72۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست وہی ہیں جو ایمان لائیں اور شک میں نہیں پڑے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست ہی وہ ہیں جو جنت میں امن و سکون کے ساتھ داخل ہوں گے اور ملائکہ سلام کے ساتھ یہ کہیں گے، ان کا استقبال کریں گے کہ تم طیب و طاہر ہو، لہٰذا جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست ہی وہ ہیں جن کے لیے جنت ہے اور انہیں جنت میں بغیر حساب رزق دیا جائے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اہل بیت کے دشمن ہی وہ ہیں جو آتش جہنم کے شعلوں میں داخل ہوں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دشمن وہ ہیں جو جہنم کی آواز اس عالم میں سنیں گے کہ اس کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے اور وہ ان کو دیکھیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دشمن وہ ہیں جن کے بارے میں خداوند متعال فرماتا ہے، سورہ اعراف، آیت نمبر 38، داخل ہونے والا ہر جہنم میں
گروہ دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دشمن ہی وہ ہیں جن کے بارے میں پروردگار کا فرمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ملک آیت نمبر 8 سے 11۔ جب کوئی گروہ داخل جہنم ہوگا تو جہنم کے خازن سوال کریں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے، آیا تو تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا اور یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے۔ تم لوگ خود بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ آگاہ ہو جاؤ تو اب جہنم والوں کے لیے تو رحمت خدا سے دوری ہی دوری ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست ہی وہ ہیں جو اللہ سے از غیب ڈرتے ہیں اور انہی کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ ایھا الناس، دیکھو آگ کے شعلوں اور اجر عظیم کے مابین کتنا فاصلہ ہے۔ ایھا الناس، ہمارا دشمن وہ ہے جس کی اللہ نے مذمت کی اور اس پر لعنت کی ہے، اور ہمارا دوست وہ دوست ہے جس کی اللہ نے تعریف کی ہے اور اس کو دوست رکھتا ہے۔ ایھا الناس، آگاہ ہو جاؤ کہ میں ڈرانے والا ہوں اور علی بشارت دینے والا ہے۔ ایھا الناس، میں انذار کرنے والا اور علی ہدایت کرنے والا ہے۔ ایھا الناس، میں پیغمبر ہوں اور علی میرے جانشین ہیں۔ ایھا الناس، آگاہ ہو جاؤ، میں پیغمبر ہوں اور علی میرے بعد امام اور میرے وصی ہیں، اور ان کے بعد کے امام ان کے فرزند ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں ان کا باپ ہوں اور وہ اس کے صلب سے پیدا ہوں گے۔ حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ یاد رکھو کہ آخری امام ہمارا ہی قائم مہدی ہے۔ وہ ادیان پر غالب آنے والا ہے اور ظالموں سے انتقام لینے والا ہے۔ وہی کلوں کو فتح کرنے والا اور ان کو منہدم کرنے والا ہے۔ وہی مشرکین کے ہر گروہ پر غالب اور ان کی ہدایت کرنے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہی اولیاء خدا کے خون کا انتقام لینے والا ہے اور دین خدا کا مددگار ہے۔ جان لو کہ وہ عمیق سمندر سے استفادہ کرنے والا ہے۔ وہی ہر صاحب فضل پر اس کے فضل اور ہر جاہل پر اس کی جہالت کا نشانہ لگانے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہی اللہ کا منتخب اور پسندیدہ ہے۔ وہی ہر علم کا وارث اور اس پر احاطہ رکھنے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہی پروردگار کی طرف سے خبر دینے والا اور آیات الہی کو بلند کرنے والا ہے۔ وہی رشید اور صراط مستقیم پر چلنے والا ہے۔ اسی کو اللہ نے اپنے قانون سپرد کیے ہیں۔ اسی کی بشارت دور سابق میں دی گئی۔ وہی حجت باقی ہے اور اس کے بعد کوئی حجت نہیں ہے۔ ہر حق اس کے ساتھ ہے اور ہر نور اس کے پاس ہے۔ اس پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ وہ زمین پر خدا کا حاکم، مخلوقات میں اس کی طرف سے حاکم، اور خفیہ اور اعلانیہ ہر مسئلہ میں اس کا امین ہے۔ بیعت کی وضاحت۔ ایھا الناس، میں نے سب بیان کر دیا اور سمجھا دیا، اب میرے بعد یہ علی تمہیں سمجھائیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں تمہیں خطبہ کے اختتام پر اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ پہلے میرے ہاتھ پر ان کی بیعت کا اقرار کرو، اس کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ میں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی ہے اور علی نے میری بیعت کی ہے، اور میں خداوند عالم کی جانب سے تم سے علی کی بیعت لے رہا ہوں۔ خدا فرماتا ہے، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی بیعت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ ہی کا ہاتھ ہے۔ اب اس کے بعد جو بیعت کو توڑ دیتا ہے تو وہ اپنے ہی خلاف اقدام کرتا ہے، اور جو عہد الہی کو پورا کرتا ہے خدا اسی کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ حلال و حرام، واجبات اور محرمات۔ ایھا الناس، یہ حج اور عمرہ اور یہ صفا و مروہ سب شعائر اللہ ہیں۔ خداوند متعال فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 158، لہٰذا جو شخص بھی حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کا چکر لگائے۔ ایھا الناس، خانہ خدا کا حج کرو۔ جو لوگ یہاں آ جاتے ہیں وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور جو اس سے الگ ہو جاتے ہیں وہ محتاج ہو جاتے ہیں۔ ایھا الناس، کوئی مومن کسی موقف میں وقوف نہیں کرتا مگر یہ کہ خدا اس وقت تک کے گناہ معاف کر دیتا ہے
لہٰذا حج کے بعد اسے اثر نو نیک اعمال کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ ایھا الناس، حجاج کی مدد کی جاتی ہے اور ان کے اخراجات کا اس کی طرف سے معاوضہ دیا جاتا ہے، اور اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ ایھا الناس، پورے دین اور معرفت احکام کے ساتھ حج بیت اللہ کرو، اور جب وہ مقدس مقامات سے واپس ہو تو مکمل توبہ اور ترک گناہ کے ساتھ۔ ایھا الناس، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اگر وقت زیادہ گزر گیا ہے اور تم نے کوتاہی و نسیان سے کام لیا ہے تو علی تمہارے ولی اور تمہارے لیے بیان کرنے والے ہیں، جن کو اللہ نے میرے بعد اپنی مخلوق پر امین بنایا ہے اور میرا جانشین بنایا ہے۔ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ وہ اور جو میری نسل سے ہیں وہ سب تمہارے ہر سوال کا جواب دیں گے، اور جو کچھ تم نہیں جانتے ہو سب بیان کر دیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ حلال و حرام اتنے زیادہ ہیں کہ سب کا احصاء و بیان ممکن نہیں۔ مجھے اس مقام پر تمام حلال و حرام کے امر و نہی کرنے اور تم سے بیعت لینے کا حکم دیا گیا ہے، اور تم سے یہ عہد لے لوں کہ جو پیغام علی اور ان کے بعد کے ائمہ کے بارے میں خدا کی طرف سے لایا ہوں، تم ان سب کا اقرار کر لو کہ یہ سب میری نسل اور علی سے ہیں، اور امامت صرف انہی کے ذریعے قائم ہوگی۔ ان کا آخری مہدی ہے جو قیامت تک حق کے ساتھ فیصلہ کرتا رہے گا۔ ایھا الناس، میں نے جس چیز حلال کی تمہارے لیے رہنمائی کی ہے اور جس چیز حرام سے روکا ہے، کسی سے نہ رجوع کیا ہے اور نہ ان میں کوئی تبدیلی کی ہے، لہٰذا تم اسے یاد رکھو اور محفوظ کر لو۔ ایک بار میں پھر اپنے لفظوں کی تکرار کرتا ہوں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو، اور یہ بات یاد رکھو کہ امر بالمعروف کی اصل یہ ہے کہ میری بات کی تہ تک پہنچ جاؤ، اور جو لوگ حاضر نہیں ہیں ان تک پہنچاؤ، اور اس کے قبول کرنے کا حکم دو اور اس کی مخالفت سے منع کرو، اس لیے کہ یہی اللہ کا حکم ہے اور یہی میرا حکم ہے، اور امام معصوم کو چھوڑ کر نہ کوئی امر بالمعروف ہو سکتا ہے اور نہ نہی عن المنکر۔ ایھا الناس، قرآن نے بھی تمہیں سمجھایا ہے کہ علی کے بعد امام ان کے فرزند ہیں، اور میں نے تم کو یہ بھی سمجھا دیا ہے کہ یہ سب میری اور علی کی نسل سے ہیں، جیسا کہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 68۔ اللہ نے امامت انہی کی اولاد میں کلمہ باقیہ قرار دیا ہے، اور میں نے بھی تمہیں بتا دیا ہے کہ جب تک تم قرآن اور اطرت سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایھا الناس، تقوی اختیار کرو، تقوی، قیامت سے ڈرو جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 1۔ زلزلہ قیامت بڑی عظیم شے ہے۔ موت، قیامت، حساب، میزان، اللہ کی بارگاہ کا محاسبہ، ثواب اور عذاب، سب کو یاد کرو کہ وہاں نیکیوں پر ثواب ملتا ہے اور برائی کرنے والے کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ قانونی طور پر بیعت لینا۔ ایھا الناس، تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک ایک میرے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بیعت نہیں کر سکتے، لہٰذا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری زبان سے علی کے امیر المومنین علیہ السلام ہونے اور ان کے بعد کے ائمہ جو ان کے صلب سے میری ذریت ہیں سب کی امامت کا اقرار لے لوں، اور میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرے فرزند ان کے صلب سے ہیں، لہٰذا تم سب مل کر کہو، ہم سب آپ کی بات سننے والے، اطاعت کرنے والے، راضی رہنے والے، اور علی اور اولاد علی کی امامت کے بارے میں جو پروردگار کا پیغام پہنچایا ہے اس کے سامنے سر تسلیم ہم کرنے والے ہیں۔ ہم اس بات پر اپنے دل، اپنی روح، اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے آپ کی بیعت کر رہے ہیں، اور اسی پر زندہ رہیں گے، اسی پر مریں گے اور اسی پر دوبارہ اٹھیں گے، نہ کوئی تغیر و تبدیلی کریں گے اور نہ کسی شک و ریب میں مبتلا ہوں گے، نہ عہد سے پلٹیں گے، نہ میثاق کو توڑیں گے، اور جن کے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہ وہ علی امیر المومنین اور ان کی اولاد ائمہ آپ کی ذریت میں سے ہیں، ان کی اطاعت کریں گے، جن میں سے حسن و حسین ہیں، اور ان کے بعد جن کو اللہ نے یہ منصب دیا ہے، اور جن کے بارے میں ہم سے ہمارے دلوں، ہماری جانوں، ہماری زبانوں، ہمارے ضمیروں اور ہمارے ہاتھوں سے عہد و پیمان لے لیا گیا ہے، ہم اس کا کوئی بدل پسند نہیں کریں گے، اور اس میں خدا ہمارے نفسوں میں کوئی تغیر و تبدیلی نہیں دیکھے گا۔
ہم ان مطالب کو آپ کے قول مبارک کے ذریعے اپنے قریب اور دور سبھی اولاد اور رشتہ داروں تک پہنچا دیں گے، اور ہم اس پر خدا کو گواہ بناتے ہیں، اور ہماری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور آپ بھی ہمارے گواہ ہیں۔ ایھا الناس، اللہ سے بیعت کرو، علی علیہ السلام امیر المومنین ہونے اور حسن و حسین اور ان کی نسل سے باقی ائمہ کی امامت کے عنوان سے بیعت کرو۔ جو غداری کرے گا اسے اللہ ہلاک کر دے گا، اور جو وفا کرے گا اس پر رحمت نازل کرے گا، اور جو عہد کو توڑ دے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور جو شخص خداوند عالم سے باندھے ہوئے عہد کو وفا کرے گا خداوند عالم اس کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ ایھا الناس، جو میں نے کہا ہے وہ کہو، اور علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو، اور یہ کہو کہ پروردگارا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ پروردگارا، ہمیں تیری ہی مغفرت چاہیے اور تیری ہی طرف ہماری بازگشت ہے، اور کہو حمد و شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں اس امر کی ہدایت دی ہے، ورنہ اس کی ہدایت کے بغیر ہم راہ ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ ایھا الناس، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل اللہ کی بارگاہ میں اور جو اس نے قرآن میں بیان کیے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ میں ایک منزل پر شمار کر سکوں، لہٰذا جو تمہیں خبر دے اور ان فضائل سے آگاہ کرے اس کی تصدیق کرو۔ یاد رکھو، جو اللہ، رسول، علی اور ائمہ علیہ السلام مذکورین کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی کا مالک ہوگا۔ ایھا الناس، جو علی کی بیعت، ان کی محبت اور انہیں امیر المومنین کہہ کر سلام کرنے میں سبقت کریں گے وہی جنت نعیم میں کامیاب ہوں گے۔ ایھا الناس، وہ بات کہو جس سے تمہارا خدا راضی ہو جائے، ورنہ تم اور تمام اہل زمین بھی منکر ہو جائیں تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پروردگارا، جو کچھ میں نے ادا کیا ہے اور جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے اس کے لیے مومنین کی مغفرت فرما، اور منکرین کافرین پر اپنا غضب نازل فرما، اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔